حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے، علی باب علم کے، شہر علم کے باب علی ہے۔ امام صفوری کہتے ہیں ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں، تو کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ انسانی شکل میں، اور مولا علی سے پوچھتے ہیں۔ تو کچھ جو آج کل ہمارے شاگرد حضرات پڑھ جاتے ہیں نا تو وہ ذرا جلدی کرتے ہیں جواب دینے میں۔ بڑوں کو جب جواب بھی دینا بزرگوں کو، تو جواب میں بھی آداب کا خیال ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو سوال آتا بھی ہو تو پھر بھی اس میں آداب کا خیال آپ رکھیں گے۔ آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے کہ جناب یہ اس کا جواب ہے، یہ معنی ہے، فوراً نہیں آپ کہہ دیں گے، آپ اس میں بھی آداب کا خیال کریں گے۔ حضرت جبریل امین نے جب کہا نا کہ بتائیے جبریل کہاں ہے، تو حضرت علی فوراً بھی کہہ سکتے تھے آپ ہی تو ہیں جبریل، یہ فٹافٹ کہہ سکتے تھے، اسی وقت ساری بات ختم ہو جاتی۔ لیکن بزرگوں سے بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طور طریقے ہوتے ہیں جو اللہ ماشاءاللہ آج کل لوگوں میں نظر نہیں آتے۔ کچھ طور طریقے ہیں، کچھ سلیقے ہیں، کچھ جو ہیں وہ اس کے خاص نقطہ نظر ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہے اس وقت، تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا۔ جواب فٹافٹ تیار تھا کہ آپ ہی تو ہیں، لیکن ایسے جواب نہیں دیا۔ فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہیں، نہ مغرب میں ہیں، نہ شمال میں ہیں، نہ جنوب میں ہیں، نہ 7 زمینوں میں ہیں، نہ آسمانوں میں ہیں۔ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جبریل ہیں۔ فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک ہے۔ تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو علی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں، آپ علی۔ دیکھیں نا بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز 4 رکعتوں کی تھی تو حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا، تو صحابہ سے پوچھا میں نے کتنی پڑھی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ زیادہ پتہ تو آپ کو ہی ہے، پر ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہے۔ یہاں ایسے کرتا ہے کوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی 1 منٹ سے پہلے امام غزالی ایک درویش کے مرید ہو گئے تھے تو بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کو پتہ ہے عالم آدمی کا مرید ہونا اللہ ہی خیر کرے کسی کرامت سے کم نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کسی کی غلامی کرے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مطلب کٹھن ماحول ہوتا ہے۔ تو امام غزالی بیعت ہو گئے تو مرشد نے پہلا وظیفہ یہ بتایا کہ کسی پر اپنے علم کا اظہار نہ کرنا۔ اپنے علم کا اظہار، آپ اس کو آسان وظیفہ سمجھتے ہیں؟ یعنی علم ہو بھی تو بندہ اظہار نہ کرے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، تو بد ہضمی ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی۔ 2-4 لفظ جو بندہ پڑھ کے آتا ہے نا اس کو تو نیند نہیں آتی کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میں بتاؤں نا۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وہ آداب سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام غزالی کے شیخ نے کہا علم کا اظہار نہ کرنا یہ پہلا وظیفہ ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں مجھے میرے ماموں حضور غوث پاک کے پاس لے گئے تھے، تو جاتے ہوئے میرے رستے میں خیال آ رہا تھا میں الحمدللہ خود پڑھا لکھا ہوں، کہ جب انہوں نے جا کے پیش کیا نا غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ دیں، تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے بھرے ہوئے پیالے میں کیا ڈالوں، پہلے ہی فول ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں پھر میں اگلی دفعہ گیا تو غرور علم کو توڑ کے گیا، تو پھر میں غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے جھولی بھر کے خیرات عطا فرمائی۔ یاد رکھ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اظہار نہیں کرنا علم کا۔ تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، انہوں نے بزرگوں سے مسئلہ پوچھا، میرے مرشد سے۔ امام غزالی کہتے ہیں میرے پیر سے مسئلہ پوچھا، تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں اس سوال کا جواب آتا۔ حضرت صاحب نے کہہ دیا مجھے نہیں آتا۔ کہتے میں قریب تھا، میں نے اس بندے کو بلایا، میں نے کہا مجھے آتا ہے جواب، میں بتاؤں؟ تو کہتے ہیں شیخ فرمانے لگے غزالی تیرا کیا خیال ہے مجھے نہیں تھا جواب آتا؟ تو تجھے آزمانے کے لیے انکار، تیری ابھی میں نہیں نہ گئی تو کوئی نہیں میاں پھر ابھی تو رستے میں ہی رہے گا۔ فٹافٹ لوگ کہتے ہیں
ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے۔ ایک بات یہ کہ ان سے محبت کرنی ہے، دوسری بات یہ کہ ان کی سیرت۔ پہلی بات، زندگی میں ادب بڑا کیا مولا علی شیر خدا، بڑا ادب کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے 14 دن انتظار کیا۔ یعنی سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے، تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے، میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں، یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کریں تو وہ متکبر ہے، اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھیں جی ہم، پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے 14 دن انتظار کیا، کیا؟ مولا علی فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے اور جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک سے پوچھ لے، وہ حضور سے پوچھ لے تو میرا بھی چلو معاملہ بن جائے گا۔ اب ان سے زیادہ کو بے تکلف تو نہیں تھا نا نبی پاک کی بارگاہ میں، جھٹ پوچھ سکتے تھے۔ 14 دن، کہتے 14 دن کے بعد بندہ آیا، وہی سوال پوچھا جو میں نے پوچھنا تھا، تو کہتے ہیں حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے تھے، جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جانب۔ ایک ان کی زندگی میں ادب بڑا ہے۔ دوسری بات یہ کہ گہرا علم ہے مولا علی کا۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں، لیکن بعض جگہ پہ علم بڑا سطحی سا ہے، سطحی سا، یعنی ساری زندگی جس بندے نے علم پڑھا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا، یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا۔ تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے گا؟ حضرت علی کا علم گہرا تھا، سیانہ علم تھا، گہرائی والی بات کرتے تھے، بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے اور بڑے زیرک تھے، دانا آدمی تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ۔ اور آپ کا فہم و فراست نرالا تھا۔ ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا، وہ بوڑھی تھی، ترس کھا کے نکاح کیا، میں جوان وہ بوڑھی ہے، پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ بڑی جگہ پہ گیا ہوں پر میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا، حالانکہ وہ لاوارث تھی اور شادی نہیں اس کی ہو سکی۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بی بی کو میرے پاس لاؤ، عورت کو لاؤ۔ وہ لائے تو آپ فرمانے تیرا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا سوچ لے، چپ کر گئی۔ فرمایا کوئی گناہ کیا ہو؟ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی میں نے میرا آغاز تھا جوانی کا تو میں نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا تھا، پھر اسے پھینک دیا، آبادی میں پھینکا۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے۔ چونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات الگ ہے، اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اسے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں۔ بیٹی سینے سے لگ جائے تو وہ والے جذبات اس میں تو حضرت علی شیر خدا کا علم بڑا باریک۔ تو آپ فرمانے لگے میاں وہ جو تیرا اس کے اوپر ترس آیا نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے، لہذا تمہارا نکاحی منعقد اتنا گہرا، سیانہ اور پیچیدہ، یعنی باتوں کی گہرائی تک۔ آج ہمارے بہت سارے میری طرح کے لوگ تقریر کرتے ہیں تو وہ عوامی نفسیات کے مطابق بات نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم جو تقریر رٹ کے آئے ہیں وہ تو ہم نے تو علم ظاہر کرنا ہے، اور نعرہ لگوانا بڑا شوق ہے، جب تک وہ مطلب لوگوں میں شوق نہ پیدا ہو پھر بعد میں گفتگو ہوتی ہے آج میں جلسہ لوٹ لیا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلسہ لوٹا نہیں جاتا، جلسے میں تو کچھ لٹایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، فہم دیا جاتا ہے، شوق دیا جاتا ہے، تو یہ کیا مطلب بات ہو؟ تو گہرا علم تھا۔ چوتھی بات، علم بھی تھا اور تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی۔ جب آپ خلیفہ تھے نا، امیر المومنین تھے، امیر المومنین، آپ چلو صوبائی وزیر کی بات نہیں کرتا، آپ کسی نا حلقے سے، جو وہ ہمارے پاکستان میں عہدے بہت زیادہ ہیں، تو جس کو کوئی ہلکا سا نا چلو پرانا ورکر ہے تو کوئی دے دیتے ہیں، اس کو بھی مل جائیں تو 15 کو ووٹ تو اس کے بھی کہیں نہیں گئے مبارکباد کے۔ اللہ اسے پوچھیں کہ تیرا اصل میں کام کیا ہے تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا، بورڈ لگ جاتے ہیں، بڑا کیا بات ہے جناب، موج بن گئی۔ حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، کوفے کے چوک میں، اور فرما رہے تھے کہ بھئی یہ میری زرہ ہے، بڑی قیمتی ہے، یہ کوئی بندہ خرید لے
किसी ने करीब जाके पूछा अमीरुल मोमिनीन क्यों बेच रहे हो? तो फरमाने लगे मेरी तामत पुरानी हो गई है, अब ना इतनी पुरानी हुई है कि इस पे पेबंद लगने की भी जगह कोई नहीं बची, अगर ये फटने के करीब न जाती तो मैं ज़रा ना बेचता। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरे अब्बा जी खजाने का सारा मुंह खोल के अल्लाह के बंदों में बांट के तो उस कमरे में 2 नफल पढ़ के कहते थे या अल्लाह गवाह हो जा, मैंने कौम की अमानत कौम पे खर्च कर दी है। ये परहेजगारी, ये तकवा, ये ज़ौक़ हज़रत मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हमारे यहाँ ना हमने बांट दिए हैं चीज़ें, यानी कोई बंदा ज़हरा हज़रत अली के नारे लगाने लग जाए तो लोगों को शक पड़ जाता है। तो एक बंदा मेरे कान में कहने लगा 2-3 दिन से यहाँ अली अली हो रही है कान में। अब बड़ी जल्दी हमारे थर्मामीटर वाले लोग भी बड़े तैयार बैठे रहते हैं। कहने लगा 2-3 दिन हो गए यहाँ अली अली हो रही है। मैं क्या दुआ कर हुंदी रवे। तो कहने लगा आपने कोई वजाहत नहीं की। मैं क्या तेनों असल वजाहत की लोड़ नहीं, तेनों किसी और शय की लोड़ है। अजीब बेवकूफ आदमी है भाई। उन लोगों का तो रिश्ता ही कोई नहीं मौला अली शेर खुदा के साथ। और हम जो हैं हम तो मुरीद हैं मौला अली शेर खुदा। आला हज़रत फरमाते हैं कि हुजूर से पहले भी जिसको विलायत मिली है वो मौला अली के सदके मिली है, और कयामत तक जिसे अल्लाह विलायत देगा वो मौला अली शेर खुदा के कदमों की खैरात की बरकत से दे। एक सिलसिला अलिया नक्शबंदिया है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से इंसलाक करते हैं, बाकी तो तमाम सलासल को सारा फैज़ ही मौला अली शेर खुदा से। तो आप ये कैसी बात करेंगे कि जनाब वो फलाने का आप आओ जी। मैंने उससे कहा कि शायद मेरा दावा कोई नहीं, पर मेरी जो अपनी थोड़ा बहुत मुताला है ना, मैं इंसाइक्लोपीडिया हूँ हजरत उमर फारूक का। मुझे जुनून है हजरत उमर फारूक से मोहब्बत का, जुनून है। और मैंने एक दफ़ा स्केच सिर्फ अभी बनाया है, तो शायद मैं 2 जिल्दों में किताब लिख दूँ हजरत उमर फारूक। यानी शायद उनके हालात पर कोई ऐसी किताब जो दुनिया में छपी हो और मैंने देखी ना हो, शायद वो जिस जरिए से भी। और आप मेरी गुफ्तगू सुन ले, शायद हर दूसरी बात मैं हजरत उमर की करता हूँ, लेकिन एक बात पक्की है कि मुरीद में मौला अली शेर खुदा था। ये बात मियाँ पक्की है, इसमें शक कोई नहीं ना। इसलिए कि हुजूर के बाद फैज़ मौला अली से, फिर इमाम हुसैन से, फिर इमाम ज़ैन। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें शजरा ये दिया है। तो आप वो जो बात जहाँ है वो वहाँ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में जो शक करे पक्का बेईमान है। पर इसमें तो बात पक्की है ना कि हुजूर ने फरमाया अली तुझे देखना भी इबादत और तेरा जिक्र करना भी इबादत। तो खुदा के बंदो अली अली ना करें, हम तो मर जाएं। कोई जगह ही नहीं है सिवाय हजरत अली शेर खुदा के जिक्र करने के। तो ये कच्ची कमजोर बातें ना करो। ये कोई अजीब बात है कि जी वो अगर अली अली ज्यादा किया तो कोई फलाने तबके से तो नहीं। तो ये ऐसी कमजोर बात आप क्यों करते हैं मियाँ? ये आप अजीब आपने बैत छेड़ दी लोगों ने। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं। जिंदगी में याद रखो, जिसकी जुबान पे अली अली ज्यादा रहता है ना, उसकी जुबान पे नबी नबी भी ज्यादा ही रहता है। खत्म हो गई बात। तो इन चक्रों से बाहर आए, आप बाहर आए इन चक्रों से। और इसी तरीके से मैंने कहा था कि हम कोई तराजू लेके नहीं बैठे हुए कि फजीलत किसकी ज्यादा है। अम्मा आयशा सिद्दीका जो है वो मोमिनों की माँ है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि उस खातून के उम्मत मुस्लिम पर इतने एहसानात हैं कि दुनिया गिन नहीं सकती। लेकिन ये है कि रसूल करीम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब मैं तराजू लेके बैठ जाऊं कि हजरत फातिमा की शान ज्यादा है या हजरत आयशा की, तो मैं बेवकूफ़ ही हूं ना। इसलिए कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये तो बात उनकी है ना। मैंने एक बात सुनाई थी आपको पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब की, आलो महल शरीफ वाले। पीर साहब से किसी ने पूछा कि हजरत फातिमा अफजल हैं कि सैयद आयशा? तो आप फरमाने लगे पहली बात तो ये कि तुझे ये सवाल ही नहीं करना चाहिए था, और अगर तूने कर लिया है तो फिर जवाब सुन ले। फरमाने लगे फातिमा ज़ौजा हैं हजरत अली की, और आयशा ज़ौजा हैं नबी पाक की। तो अली की ज़ौजा नबी की ज़ौजा से अफजल नहीं हो सकती। और फिर फरमाने लगे आयशा बेटी है अबू बकर सिद्दीक की, और फातिमा बेटी है मुस्तफ़ा करीम की। तो अबू बकर की बेटी नबी की बेटी से अफजल नहीं हो सकते। वो बंदा कहने लगा हजरत जी रिजल्ट क्या निकला? कहने लगे घर जाके कट दा रही, तेन गल दस छड़ी है, अब तू घर जा और रिजल्ट घर जाके निकालता रहे। मैंने तो तुझे ना बता दिया है कि जो असल बात है वो ये है कि अबू बकर सिद्दीक की बेटी नबी पाक की बेटी से अफजल हो सकती
نہیں. اور علی المرتضیٰ کی زوجہ نبی پاک کی زوجہ سے افضل ہو سکتی؟ باقی جا تو نتیجہ گھر جا کے نکال، نتیجہ گھر جا کے نکال. تو ہمارے بزرگ تو اس لیول پہ سوچتے، اس لیول پہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گھوڑے پہ بیٹھتی تھی نا تو مولا علی لگام تھام لیتے تھے، مانتے تھے یہ ماں ہے مومنوں، یہ ماں ہے مومنوں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو کبھی حضرت عائشہ بلا لیتی تو کانپتے ہوئے حاضر ہوتے. ماں ہے مومنوں. کچی باتیں چھوڑ دیں، عشق کرے تو کھول کے کرے، ڈر ڈر کے نہ کرے. میں نے درجنوں تقریروں میں کہا کہ منقبتیں لکھو حضرت صدیق اکبر کی بھی، حضرت عمر کی بھی منقبت لکھو، حضرت عثمان کی بھی لکھو، اور ہم سنتے ہیں الحمدللہ وہ ساری. لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی عظمتیں، شانیں، فضیلتیں وہ بلندیاں ہیں. ہمارا یہی عقیدہ ہے اور الحمدللہ ہماری نسلیں بھی اسی پہ قائم رہیں گی. ہم انہیں نسلیں مانیں گے ہی تاب کہ خلفائے راشدین کی جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. لیکن میاں یہ بھی تو ہے نا کہ جس کا جو مرشد ہو نا اسے وہ بہرحال دوسروں سے افضل جانے گا تو فیض پائے گا، وہ جانے گا. تو اس لیے نظریہ ہمارا یہی ہے کہ وہ خلفائے ثلاثہ حضرت مولا علی سے، اور حضرت علی کا اپنا فرمان ہے. آپ فرمایا کرتے تھے جس نے مجھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے افضل کہا میں اسے مفتری کی سزا، جھوٹے کی سزا دوں گا، اسے کوڑے ماروں گا، کوڑے ماروں گا. وہ جھوٹا ہے جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہے. تو ان کی تو اپنی بات، اور میں نے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت علی تو خود منبر کوفہ پہ بیٹھ کے بتایا کرتے تھے کہ اگر میرے جیسے بہادر سے پوچھو کہ بہادر کون ہے تو میں ابو بکر صدیق کا نام بتاؤں گا. تو اس لیے مطلب اب ہم سہم جائیں فٹافٹ کہ فلانا نہ ناراض ہو جائے. تو بھئی جب ہم درجنوں جمعے حضرت صدیق اکبر پہ پڑھاتے ہیں اس وقت تو نہیں نا کسی کو ٹینشن ہوتی. جب حضرت عمر پہ پڑھاتے ہیں، حضرت عثمان پہ، تو ویسے بھی بندوں کو جواب دینے کا اگر انسان مزاج بنا لے تو کس کس کو مطمئن کرے گا. یہ تو 4 ادھر نکل جاتے ہیں تو 15 ادھر نکل جاتے ہیں. آپ ذہن اللہ رسول کو جواب دینے کا بنائیں، اس میں آسانی ہوگی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے.